बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजी अल्लादिता शहीद। गाजी अल्लादिता शहीद ने गुस्ताख सिख थानेदार को सरेआम जहन्नम रसीद किया। कुंजा के थानेदार तेजा सिंह ने भरी पंचायत में तौहीन शान रसालत का इर्तिकाब किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में भी गुस्ताहाना कलमात अदा किए। आशिक़े रसूल ने मलून को भरी मजलिस में कुल्हाड़े के वार करके ठिकाने लगा दिया। 1930 की दहाई में पुलिस का सिपाही भी वसी एहतियात का मालिक समझा जाता था। ऐसे में थानेदार का कत्ल इंतहाई सनसनीखेज वाक़या साबित हुआ। शमाए नामूस रसालत के परवानों में एक ऐसा नाम भी है जिनका तज़किरा किसी तारीख़ी किताब या शान नामूस और रसालत पर जान कुर्बान करने वालों के नाम के साथ कहीं तफसीलन मौजूद नहीं है, बल्कि अलमिया तो ये है इन्हें अवाम के साथ साथ हवास भी इस तरह नहीं जानते जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद समेत दीगर शुहदाए नामूस रसालत को जाना जाता है। गाजी अल्लादिता शहीद, जिन्होंने भरी मजलिस में एक गुस्ताख सिख थानेदार को कुल्हाड़े के वार करके उस वक्त जहन्नम रसीद किया जब इसने इसी महफिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही के साथ साथ हज़रत अली की शान अक़दस में भी गुस्ताहाना कलमात अदा किए थे। ये 1930 की दहाई का वो दौर था जिस वक़्त थाने का एक सिपाही भी इस कदर अहमियत का हामिल होता कि वो पूरे मजमे को हाँक कर थाने ले जाता था। अंग्रेज की हुक्मरानी में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहतियारात का तोती बोल रहा था। ऐसे में किसी थानेदार को खुले आम जहन्नम रसीद करना ऐसा नाकाबिले यकीन और सनसनीखेज वाक़या था जो सिर्फ नामूस रसालत के जानसारों का ही काम है। कुंजा में इस वक्त एक ही थाना हुआ करता था जो कुर्बो जवार के दर्जन भर कस्बात पर अमलदारी कायम किए हुए था। इस थाने के इंचार्ज का नाम तेजा सिंह था। इसी मलून थानेदार को गाजी अल्लादिता ने भरी पंचायत में ठिकाने लगाया था। इससे पहले कि हम इस तमाम वाक़े की तफसीलात की आगाही हासिल करें, गाजी अल्लादिता शहीद कुंजा और कुंजा में रहने के हवाले से थोड़ी तफसील जानना ज़रूरी है। गाजी अल्लादिता शहीद जिस शहर में रहते थे वो मौलाना गनीमत कुंजाही और शरीफ कुंजाही की निस्बत से पूरे पाकिस्तान में शोहरत रखता है। मौलाना गनीमत कुंजाही तो ऐसी शख्सियत थे कि एक लड़के ने उन्हें एक मर्तबा रास्ते में रोककर बेअदबी से कहा कि बड़े शायर बने फिरते हैं, रुबाई का वज़न बताइए। तो उन्होंने ऐसा वज़न बताया था जो आज तक एक मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ इस बेअदब लड़के को वज़न बताया बल्कि ये भी बताया कि वो किस कदर बदतमीज़ है। दूसरी तरफ शरीफ कुंजाही के बारे में जानने वाले जानते हैं कि वो ऐसे बाकमाल जदीद पंजाबी के बानी और लिखारी थे कि पंजाबी अदब उनका नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होता। उन्होंने पंजाबी ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा भी किया। ऐसे लोगों की सरजमीन पर पैदा होने वाले गाजी अल्लादिता शहीद की हालात ज़िंदगी पर काम क्यों नहीं किया गया, ये वहाँ जाकर मालूम हुआ। हम जब शदीद गर्म मौसम में गुजरात से 20-25 किलोमीटर दूर कुंजा पहुँचे तो वहाँ हमारी मेज़बानी प्रेस क्लब कुंजा के बानी रुकन और साबिक सदर प्रेस क्लब कुंजा सिद्दीक बट साहब ने की। उन्होंने हमारी मुलाकात एहसान फैसल कुंजाही से कराई। ये वो नौजवान है जिसने अब तक एक मुख्तसर से मजमून में गाजी अल्लादिता शहीद के हालात ज़िंदगी बयान करने की पहली और आखिरी कोशिश की है। ये शरीफ कुंजाही के शागिर्द रशीद हैं। फैसल कुंजाही ज़ीरक सहाफ़ी और ख़ूबसूरत उर्दू और पंजाबी शायर होने के साथ साथ कुंजा की तारीख़ पर भी नज़र रखे हुए हैं। हमारे साथ गुजरात ही से एक दोस्त हाफ़िज़ ज़ियाउल्लाह हाशमी हम सफ़र थे जिन्होंने कुंजा जाने के लिए आसानियाँ फराहम की और पूरे कुंजा का दौरा कराया। कुंजा के इन दोस्तों से हमारा सबसे पहला सवाल ही ये था कि क्या वजह है कि नामूस रसालत के इस जानिसार पर आज तक किसी ने काम नहीं किया। हालांकि कुंजा की मट्टी शेर व अदब के साथ साथ
تاریخ مرتب کرنے والوں کے حوالے سے بھی ہاسی زرخیز ہے، جس میں شریف کنجاہی کے بعد اکرم کنجاہی اور ظہیر کنجاہی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ حیران کن تھیں۔ صدیق بٹ نے کہا کہ غازی اللہ دیتا شہید کی شہادت کو روز اول ہی سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے غازی اللہ دیتا شہید پر قلم اٹھاتے ہوئے ہر کوئی تذبذب کا شکار رہا۔ اسے متنازع ہندو یا انگریزوں نے نہیں بلکہ خود مسلمانوں نے بنانے کی کوشش کی۔ وہ تفصیلات کیا ہیں، ان کا ذکر اس لیے ضروری نہیں کہ اس سے غازی شہید کے کارنامے کا دیگر کسی علاقے میں فرق تو نہیں پڑتا، البتہ کنجا میں رہنے والوں کے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مسلکی بنیادوں پر غازی اللہ دیتا شہید کے اس اقدام کو متنازع بنانے کی اس بھونڈی کوشش نے کئی دہائیوں تک ان کے حالات زندگی سے لوگوں کو بے خبر رکھا، لیکن بعد میں جب FIR اور عدالتی کارروائیاں سامنے ہوئیں تو یہ ثابت ہوا کہ غازی شہید نے یہ عمل صرف ناموس شان رسالت کی خاطر انجام دیا تھا۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلے المناک بات سامنے آئی وہ احسان فیصل کنجاہی نے بتائی کہ سن 2000 میں ایک نام نہاد تحقیق نگار جو خود کو صحافی بھی کہتا تھا یہاں پہنچے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے غازی غلام محمد شہید جہلم کے بھتیجے کے پاس جا کر تمام ثبوت اور تصاویر ان سے لے لی تھیں اور آج تک دوبارہ مڑ کر ان کے ہاتھ نہیں آئے۔ یہ صاحب تقریباً 40 روز تک کنجا میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ہمراہ غازی اللہ دیتا شہید کے بھتیجوں کے پاس رہے اور ان سے غازی شہید کی تمام تصاویر، مقدمے کی تفاصیل اور دیگر اہم ترین کاغذات لے کر رفو چکر ہو گئے۔ ہم لوگ اس حوالے سے بہت مطمئن رہے کہ اب غازی اللہ دیتا شہید کے کارنامے پر پوری کتاب مرتب ہو رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں میں سے جو غازی اللہ دیتا شہید پر کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ مجھ سمیت ہر شخص نے ان سے ہر طرح کا تعاون کیا تاکہ کنجا کے اس عاشق رسول کا کام اور نام سامنے آئے۔ لیکن آج 17 سال گزر گئے، کتاب سامنے آئی اور نہ ہی وہ موصوف کسی کے ہاتھ آئے۔ بارہا انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے جو فون نمبر دیے تھے وہ مستقل بند ہے۔ غازی شہید کے متعلق جو دستاویزی ثبوت تھے وہ سب کے سب لے گئے۔ اب وہ کب یہ کتاب لائیں گے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، حتیٰ کہ غازی اللہ دیتا شہید نے جس کلہاڑے سے ملون تیجا سنگھ کے سر پر وار کیا تھا، تھانے کے مالخانے سے وہ کلہاڑا تک لے گئے، جائے بگوا کا وہ نقشہ تک بھی نکلوا کر چلتے بنے جو اس وقت پولیس نے بنایا تھا۔ ہم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی اور سب سے پہلے کنجا کے ان دونوں مہربانوں صدیق بٹ اور احسان فیصل کنجاہی کے ہمراہ اس جگہ جا پہنچے جہاں غازی اللہ دیتا نے ملون تیجا سنگھ کو جہنم واصل کیا تھا۔ تب اس چوک کو کسائی چوک کہا جاتا تھا جو کہ اب صحابہ چوک کہلاتا ہے، اور روڈ غازی شہید کی نسبت سے غازی روڈ کہلاتا ہے۔ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں ایک جرگہ منعقد ہو رہا تھا جس میں یہ تھانے دار تیجا سنگھ موجود تھا اور معاملے کے حل کے لیے آیا تھا۔ فیصل نے بتایا کہ یہ مارچ 1938 محرم الحرام کے ایک جمعے کی بات ہے، جب اسی چوک پر ایک جلوس نکالا جا رہا تھا۔ اس وقت کی انگریز حکومت نے مسلمانوں اور ہندو کو لڑانے کی خاطر یہاں مذہبی تنازعات کھڑے کیے ہیں، وہیں مسلمانوں میں مسلکی مسائل کھڑے کر دیے گئے تاکہ یہ آپس میں الجھے رہیں اور انگریز حکومت کے خلاف نہ بول سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک متنازع پر یہ جرگہ منعقد ہو رہا تھا۔ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے کی تحریکوں نے متاثر کر رکھا تھا۔ سپاہی کے ساتھ ساتھ مذہبی جلسے جلوس بھی زوروں پر تھے۔ ایسا ہی ایک جلسہ حضرت امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اسی چوک میں منعقد ہو رہا تھا کہ انگریزوں نے جو مسلکی تنازع کھڑا کیا اس کے شاہ ثانی کی وجہ سے مسلمان دو حصوں میں بٹ گئے۔
دونوں جانب سے صلح اور صفائی کی کوشش شروع کر دی گئی۔ اس وقت ایک عالم دین مولوی محمد عبداللہ سلیمانی بھی تشریف لے آئے۔ مولانا محمد عبداللہ سلیمانی وہ شخصیت تھے جن کی وجہ سے کنجا کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی جا چکی تھی۔ اس سے قبل مسلمان کنجا میں ذبیحہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دور دراز جنگل یا کھیتوں میں جانور لے جاتے اور وہاں جا کر انہیں ذبح کرتے اور پھر گوشت چھپا کر کنجا لایا جاتا۔ لیکن جب سے مولانا عبداللہ سلیمانی نے وہاں قدم رکھا، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے۔ مولانا سلیمانی دیوبند سے فارغ التحصیل تھے اور وہ کنجا کے مقامی نہیں تھے، البتہ گرد و نواح کی کسی بستی کے رہائشی تھے، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ تھے اسی علاقے کے اور یہاں کی ثقافت کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے۔ جب مولانا عبداللہ سلیمانی نے کنجا کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھی کہ وہ سکھوں اور ہندوؤں کے دستے نگر ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جہاں ان کی مذہبی تربیت کی، وہیں کنجا میں مسلمانوں کے لیے پہلا اسکول بھی انہی کی کوشش سے کھولا گیا، جس نے بعد میں کنجا کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ اس اسکول میں مسلمان بچوں کو جدید علوم کی تربیت اور تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ اسکول آج بھی موجود ہے، جو اسلامیہ ہائی اسکول کنجا کہلاتا ہے۔ اس وقت اسلامیہ اسکول کی بنیاد مسلمان بچوں کی تربیت گاہ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا عبداللہ سلیمانی کو علاقے بھر کے مسلمان عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مولانا عبداللہ اگر ایک آواز لگاتے تو پورے علاقے کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ جس وقت یہ جرگہ منعقد ہوا، فوری طور پر مولانا عبداللہ سلیمانی بھی وہاں پہنچ گئے۔ ملون تیجا سنگھ اس وقت تھانے پہنچا تھا۔ وہاں سے ایک عورت نے آ کر شکایت کی کہ چوک میں تنازع شروع ہو گیا ہے اور ہمارے مسلک کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تو وہ فوری طور پر اسی چوک پر جا پہنچا۔ یہ جمعہ کا روز تھا اور حضرت غازی اللہ دتا کمہار جمعہ کی تیاری میں نماز جمعہ کی تیاری کر کے گھر سے نکلے تو اس چوک پر انہیں مجمع دکھائی دیا۔ وہ بھی وہاں جا پہنچے۔ اسی دوران دونوں مسالک کے مسلمان اپنا اپنا موقف بتا رہے تھے کہ ملون سکھ تیجا سنگھ نے طاقت کے نشے میں چور ہو کر آقائے دو عالم کی شان اقدس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی شان میں بھی گستاخانہ کلمات ادا کیے۔ اس دوران غازی اللہ دتا، جو کہ اس تھانے دار کی پشت پر ہجوم میں موجود تھے، پیچھے مڑے اور چوک کے ساتھ گولائی والے گھر میں، جو کہ شاہ محمد ماچھی کا تھا، وہاں جا پہنچے۔ غازی اللہ دتا نے ناموس شان رسالت پر آنچ آتی دیکھی تو ہجوم سے نکل گئے۔ ہم نے وہ چوک اور وہ جگہ دیکھی جہاں پر وہ جرگہ منعقد ہو رہا تھا، وہ گلی بھی سامنے تھی۔ اس گھر میں غازی صاحب جا پہنچے تھے۔ فیصل کنجاہی نے بتایا کہ کنجا کے گستاخ تھانے دار تیجا سنگھ کی یہ ہرزہ سرائی ہر مسلمان کے لیے اذیت کا باعث بنی۔ مولانا عبداللہ سلیمانی نے اس بدبخت سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، تم اپنی ناپاک زبان سے پاک ہستیوں کے نام کس طرح لے رہے ہو، جانتے بھی ہو اس کا خمیازہ کیا ہوگا۔ لیکن تیجا سنگھ اس وقت طاقت کے نشے میں چور تھا کہ وہ انگریز سرکار کا ایک ایسا نوکر ہے جو کہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ غازی اللہ دتا اس وقت اس ملون کی پشت پر کھڑے تھے۔ ہجوم سے نکل کر وہ شاہ محمد ماچھی کے گھر جا پہنچے۔ اس وقت اس گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ انہوں نے وہاں ایک بزرگ خاتون سے کسی ہتھیار کا تقاضا کیا، لیکن اس نے کہا کہ اس وقت کوئی ہتھیار گھر میں موجود نہیں ہے۔ وہ واپس مڑے اور دروازے کے پیچھے ایک چھوٹے دستے والی کلہاڑی دیکھی۔ انہوں نے وہ کلہاڑی اٹھائی اور جرگے کی سمت روانہ ہو گئے۔ ہم نے فیصل سے کہا کہ اس وقت غازی اللہ دتا کی عمر کیا ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت نوجوان اور کم و بیش 7 فٹ لمبے مضبوط جسم کے مالک تھے۔ ان کا قد کاٹ بہت بڑا تھا۔ اس پر ترا یہ کہ
وہ پہلوانی کے بھی اچھے کھلاڑی تھے۔ اگرچہ انہوں نے ساری زندگی بکریاں چرائیں، لیکن دیہات میں زور آزمائی میں ہونے والے تمام کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، جن میں کبڈی سر فہرست تھا۔ اس وقت غازی صاحب نے ایک چادر لپیٹ رکھی تھی، کیونکہ مارچ کا مہینہ تھا اور ابھی سردیاں باقی تھیں۔ انہوں نے کلہاڑی کو چادر کے نیچے چھپا لیا تھا۔ جب جرگے میں واپس پہنچے تو اس وقت دونوں فریقین میں تند و تیز گفتگو جاری تھی۔ تیجا سنگھ ملون ایک چارپائی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد پولیس کے سپاہی بھی موجود تھے۔ وہ اس وقت کاغذی کاروائی پوری کر رہا تھا کہ غازی صاحب اس کے سامنے جا پہنچے۔ انہوں نے چارپائی کے ایک پائے پر ٹانگ رکھی اور للکار کر کہا کہ ملون شخص، تم میں ہمت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اقدس میں گستاخی کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے چادر اتار پھینکی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے کلہاڑی نکال کر تیجا سنگھ کے سر کے نیچے گردن پر تاک کر وار کیا۔ کلہاڑی آدھی گردن تک اتر گئی اور گستاخ موقع پر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ غازی صاحب نے کلہاڑی میں سے عین اس کے سر کے درمیان وار کیا اور کلہاڑی چہرے تک اتر گئی اور سر دو حصوں میں کھل گیا۔ بہرحال حقیقت یہی ہے کہ غازی اللہ دتا نے کلہاڑی کا ایسا وار کیا کہ ملون کو دوسری سانس لینے کا موقع نہ مل سکا۔ ہم نے صحابہ چوک سے غازی اللہ دتا شہید کے مزار اور ان کے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اور غازی محلہ جا پہنچے، جہاں غازی شہید کا پرانا گھر، مسجد اور مسجد کے اندر آپ کا مزار موجود ہے۔ یہ پورا محلہ کشمیری محلہ کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے غازی شہید کے ایک بھتیجے میر یوسف صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں غازی اللہ دتا شہید کے چھوٹے بھائی خوشی محمد کا بیٹا ہوں۔ میرے تایا غازی اللہ دتا کے علاوہ میرے دادا ولی داد کے مزید 6 بیٹے نور محمد، محمد حسین، غلام محمد، شاہ محمد اور خوشی محمد تھے، جبکہ 2 بیٹیاں زینب بی بی اور حسین بی بی تھیں۔ ہمارے آباء و اجداد دولت مند نہیں تھے، بلکہ ہمارا آبائی پیشہ بکریاں چرانا تھا اور ہمیں آجڑی یعنی چرواہی کہا جاتا تھا۔ خاندان کے حوالے سے آپ کو تفصیلات ماسٹر صاحب بتائیں گے۔ میں زیادہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ ماسٹر صاحب سے مراد غازی اللہ دتا شہید کے ایک اور بھتیجے میر محمد رزاق تھے، جو اسی دوران آگے۔ میر رزاق ہمارے لیے اسکول سے واپس آ کر سیدھا غازی صاحب کے مزار پر پہنچے۔ میر محمد رزاق کا قد کاٹ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ واقعی یہ خاندان بہت مضبوط جسامت کا مالک ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ غازی شہید کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیے اور کچھ اپنے خاندان کے بارے میں بیان کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں غازی شہید کے بڑے بھائی غلام محمد کا بیٹا ہوں۔ غازی شہید کے حوالے سے ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو ہم ایک ایسے شخص کے حوالے کر بیٹھے جس نے ان پر کتاب لکھنے کا 17 سال پہلے وعدہ کیا تھا، جو آج تک ایفا نہ ہو سکا۔ اس نے غازی شہید کے حوالے سے لکھے گئے مخطوطے جو کہ بعد میں شعراء نے ان کی شان میں کہے تھے، ان کے جنازے کی بڑی بڑی تصاویر اور غازی شہید کے استعمال کی تمام چیزیں ہم سے لے لی تھیں۔ اب جو کچھ مجھے یاد ہے وہ میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں۔ غازی شہید سمیت 7 بھائی تھے۔ 7 بھائی کے قد کاٹ بہت بڑے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کے کپڑوں کے تیرے کندھے کا ناپ 1 گز لمبا ہوتا تھا۔ سارے بھائی پہلوانی کرتے تھے اور خوب مضبوط جسم کے مالک تھے۔ غازی اللہ دتا شہید نے بھینس رکھی ہوئی تھی۔ وہ اتنے طاقتور تھے کہ بھینس کے اگلے پاؤں سے پکڑ کر اسے اٹھا لیتے تھے۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کس وقت طاقتور تھے۔ ہمارے خاندان کے ایک شخص اختر بٹ پاکستان کبڈی ٹیم کے کپتان بھی رہے اور ایشیا میں ویٹ لفٹنگ میں وزن اٹھانے کا ریکارڈ ان کا آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ غازی شہید کے سارے بھائی کپڑے کا کاروبار کے لیے ہندوستان جاتے تھے۔ وہ وہاں کپڑا خرید کر مختلف شہروں میں بیچتے تھے۔
لیکن غازی اللہ دتا ان کے ساتھ بہت کم جایا کرتے تھے. وہ صرف بکریاں چرایا کرتے تھے. یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. ان کی شادی ہو چکی تھی. ہماری چاچی کا نام اللہ رکھی ہے. غازی اللہ دتا نے اپنی ابتدائی تعلیم مسجد سے شروع کی. مسلمانوں کی تعلیم پر کسی کی توجہ نہ تھی. غازی صاحب اور تمام بھائی اکٹھے رہتے تھے. ایک بڑی حویلی تھی جس کے ایک طرف سب کے الگ الگ کمرے تھے. البتہ ایک پرانا دروازہ ابھی بھی موجود ہے جو آپ دیکھ کر آئے ہیں. غازی شہید کے نئے کمرے کو بھی آپ دیکھ چکے ہیں. پرانا کمرہ عین اس جگہ پر واقع تھا. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا خاندان کب سے کنجا میں آباد ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بڑے دادا یعنی غازی شہید کے دادا کشمیر کے ضلع اننت ناگ تحصیل کولگام کے ایک گاؤں ہیرپور سے آئے تھے. غازی اللہ دتا ہمارے دادا ولی داد کے گھر لگ بھگ 1905 میں پیدا ہوئے. محمد رزاق نے ہمیں اپنا ایک ایسا پرانا شجرہ بھی دکھایا جو انگریز دور سے تصدیق شدہ تھا. اس میں غازی شہید کے بڑے دادا کا نام شرف لکھا ہوا تھا. اگرچہ وہ شجرہ غازی اللہ دتا اور ان کے والد ولی داد کے نام سے حالی تھا، لیکن بہرحال ایک مضبوط حوالہ اس خاندان کے پاس موجود تھا. محمد رزاق نے بتایا کہ ہمارے خاندان کے بزرگ کنجا میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں جانور پال کر ذریعہ معاش کرتے رہے. غازی صاحب نے بھی یہی پیشہ اپنایا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ شروع ہی سے مذہبی رجحان کے حامل تھے. یہی رجحان انہیں نوجوانی میں ہی حج پر لے گیا. وہ علاقے کے ان چند لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت حج کر رکھا تھا. اس لیے علاقے بھر میں وہ حاجی اللہ دتا کے نام سے شہرت رکھتے تھے. جب تیجا سنگھ نے گستاخی کی تو آپ اس وقت موجود تھے. وہ سارے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے گستاخ کو جہنم واصل کیا. جب آپ نے گستاخ کو جہنم واصل کیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ گھر تشریف لے آئے. آپ کی بیوی اللہ رکھی نے خون آلود کپڑے دیکھے تو کہا اللہ دتا خیر تو ہے، یا آج کپڑوں پر خون کیسا لگا ہوا ہے؟ تو غازی صاحب نے کہا کہ مجھ سے اللہ نے جو کام لینا تھا وہ لے لیا، مجھے نئے کپڑے دو. ہماری چچی اللہ رکھی نے انہیں نئے کپڑے دیے. انہوں نے کہا کہ اگر گھر میں دودھ ہے تو مجھے پینے کے لیے دودھ دو. دودھ پی کر آپ نے بیوی سے کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے. میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا. اب ہم دونوں کے درمیان ابدی جدائی حائل ہوگی. ان کی بیوی کو تو اس وقت کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ غازی صاحب نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے. غازی صاحب نئے کپڑے پہن کر دوبارہ جمعہ پڑھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. وہ جمعہ کی نماز وزیر آباد میں ادا کرتے تھے. وزیر آباد کنجا سے کم از کم 10 میل کے فاصلے پر ہے. جب آپ نے گستاخ تیجا سنگھ کو قتل کیا تو اس وقت دن کے 11 بجے کا وقت تھا، لیکن بعض بزرگ کہتے ہیں کہ صبح 9 بجے کا وقت تھا. وزیر آباد میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی جامعہ مسجد واقع تھی. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ انگریز حکومت کی ایک اعلیٰ سرکاری افسر کو قتل کر دیا گیا تھا. پورے پنجاب میں بھگدڑ مچ چکی تھی، بلکہ پورا پنجاب ہل کر رہ گیا تھا. تھانے کے بقیہ سپاہی کنجا سے بھاگ گئے تھے. غازی اللہ دتا نے ملون سکھ تھانے دار کو کنجا میں کھلے عام قتل کیا اور پھر وزیر آباد جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. غازی شہید کے بھتیجے میر محمد رزاق نے بتایا جب تھانے دار کا قتل ہوا تو پنجاب بھر کی پولیس ہل کے رہ گئی. اس سے قبل بھی مسلمانوں نے کئی گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا تھا، جن میں کوئی انگریز پولیس افوالا شامل نہ تھا، بلکہ وہ عام سے ہندو تھے جو مسلم دشمنی میں شان رسالت میں گستاخی کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہوتے رہتے تھے. پنجاب کے شہروں جہلم اور چکوال میں بھی 2 غازیان کے مقدموں نے ملک گیر شہرت حاصل کی تھی. غازی اللہ دتا اس روز نماز جمعہ ادا کرنے وزیر آباد پڑھنے چلے گئے تھے.
لیکن وہ اکثر جمعہ وہیں ادا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ محمد حسین اس جامعہ مسجد کے امام تھے۔ ان کے ساتھ غازی شہید کی بہت دوستی تھی، لیکن حج کرنے کے بعد اکثر جمعہ وہیں جا کر ادا کیا کرتے تھے، یعنی وزیر آباد میں۔ ہم نے پوچھا کہ غازی شہید نے نوجوانی میں حج ادا کیا، اس وقت ان کے پاس، ایک چرواہے کے پاس اتنی رقم کیسے جمع ہوگی کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا؟ تو انہوں نے بتایا اس وقت غازی شہید کے تقریباً 50 روپے حج پر خرچ ہوئے تھے۔ غازی شہید کو شروع ہی سے مذہب کی طرف رجحان تھا، ان کی طبیعت شروع ہی سے مذہبی رجحانات کی طرف مائل رہی تھی۔ اگرچہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں پر غیظ و غضب کا وقت تھا، لیکن جب مولانا عبداللہ سلیمانی کنجا میں تشریف لائے تو غازی اللہ دتا اور دیگر ساتھیوں نے اسلام کی دوست روح سے روشناس کرایا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کے دل میں بیت اللہ اور روضہ رسول کی زیارت کرنے اور حج کرنے کی آرزو ان کے دل میں کروٹیں لینے لگی۔ چنانچہ انہوں نے حج کرنے کا قصد کیا، پھر ان کے لیے قدرت نے موقع بھی فراہم کر دیے۔ وہ نوجوانی میں ہی اپنے ایک دوست کے ہمراہ حج کی سعادت حاصل کر آئے، اور اس کے لیے انہیں اپنے مویشی بھی بیچنے پڑے جو انہوں نے اونے پونے داموں فروخت کر دیے۔ محمد رزاق سے ہم نے پوچھا کہ کیا غازی شہید مولانا عبدالسلیمانی کے مرید تھے؟ تو انہوں نے بتایا مولانا عبداللہ پیر نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے عوامی لیڈر تھے جو تمام خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ مسلمانوں کے ایک ایسے عظیم لیڈر تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کو سدھارنے میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے تعلقات اس وقت تمام بڑے بڑے مسلمان زومائے ہند سے تھے، اور وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے، جبکہ غازی اللہ دتا شہید کے پیر و مرشد سید یعقوب آف مہاجرہ شریف تھے۔ آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ ان کا کردار بھی غازی اللہ دتا شہید کی کردار سازی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا جب انہوں نے ملون تیجا سنگھ کو جہنم واصل کیا؟ تو ان کے بھتیجے کا کہنا تھا یہ مارچ 1937 کا واقعہ ہے، کیونکہ غازی شہید کی شہادت اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد ہوئی، لیکن بعض لوگ تاریخ شہادت کا سال 1939 بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے غازی اللہ دتا شہید کی قبر کے کتبے پر مولوی مولانا بخش واصف کی ربائی جس سے تاریخ شہادت نکلتی ہے وہ 19 مارچ 1938 بنتی ہے۔ ہجری تاریخ بھی ربائی سے کیسے نکلتی ہے؟ اب اس ہجری سن کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ تو کوئی ایسا شاعر ہی بتا سکتا ہے جو کہ ربائی کے وزن سے ان کی ہجری تاریخ جان سکے۔ لیکن بہرحال تاریخ شہادت 19 مارچ 1938 ہے جو کتبے پر درج ہے، جبکہ 1 سال کا حساب لگائیں تو یہ واقعہ 1938 میں پیش آیا اور مہینہ لا محالہ مارچ ہی کا تھا۔ وہ شعراء کے وہ مخطوطے ہیں جو غازی شہید کی شان میں لکھے گئے ہیں جن سے اس واقعے کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ بہت زیادہ مخطوطے تھے جن میں سے ایک رہ گیا ہے جو امام دین مغل کا لکھا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے وہ شخص لے گیا۔ بہرحال ہم نے ان سے قتل کے بعد اور گرفتاری کا احوال پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ غازی اللہ دتا نے جب ملون تھانے دار کو جہنم واصل کیا تو اس کے بعد تھانے سے تمام لوگ چلے گئے۔ اس وقت کمشنری پنڈی میں ہوتی تھی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو کمشنر پنڈی نے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کو کہا کہ وہ کنجا جائے اور اس واقعے میں ملوث شخص کو گرفتار کرے۔ چنانچہ سیالکوٹ سے ڈپٹی کمشنر اور ایک فوج کا کپتان آیا جو پوری گارڈ ساتھ لایا تھا۔ اس واقعے کو غازی شہید کے اس وقت کے حالات نظم کرنے والے شاعر امام دین مغل نے بیان کیا۔
کہ اہون سب حوالہ بتھیڑا لکھ سناوا بھائی. گارڈ ایک پوری لاری وچ کنجا دے آئی. کپتان صاحب نے ڈپٹی صاحب تھانے دار بھی آئے. اے نہ آ کے وچ شہر دے تمبو خوب لگائے. ہم نے وہ محتوطہ دیکھا جس میں غازی صاحب کو امام دین مغل نے خراج عقیدت پیش کیا تھا، لیکن وہ اس قدر ہنستا حال تھا کہ اس سے پڑھنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا. اس محتوطے میں چند ایک واقعات کا ذکر بھی ملتا ہے جس سے غازی شہید کے جیل کے حالات اور ان کے ایک دوست فتح محمد کا ذکر بھی شامل ہے. اب یہ فتح محمد کون تھا؟ کیا یہی وہ دوست تھا جس کے ساتھ غازی شہید حج پر گئے تھے، یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ فتح محمد کا ذکر اس محتوطے میں یوں ملتا ہے: ساما صاحب ایک غازی دا نام فتح دین یارا، بھائیاں نالو بھی اس تائیں غم لگا سی بھارا. یعنی فتح دین ایک ایسا شخص تھا جسے بھائیوں سے بھی زیادہ غم محسوس ہو رہا تھا. میر رزاق کا کہنا ہے کہ غازی صاحب قتل کے بعد وزیر آباد میں ہی جا ٹھہر گئے اور 2 دن وہاں رکے رہے، کیونکہ کنجا میں انگریزوں نے ان کی گرفتاری کے لیے جا بجا چھاپے مارنے شروع کر دیے. غازی شہید کی گرفتاری کے لیے انگریز نے اس وقت 50 روپے انعام مقرر کر دیا. یعنی انہوں نے یہ اعلان کرایا کہ جو بھی غازی شہید کی کہیں موجودگی کی اطلاع دے گا اسے 50 روپے انعام دیا جائے گا. کنجا میں اس وقت چونکہ مسلکی تنازع چل رہا تھا، اس لیے ایک مسلک کے لوگ غازی شہید کی مخالفت میں پیش تھے. اس کے باوجود کسی کو کچھ معلوم نہ تھا کہ غازی اللہ دیتا کہاں ہیں. چنانچہ پولیس والوں نے غازی شہید کے بھائیوں کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا. محمد رزاق نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور کہا: جب میرے والد سمیت تمام بھائیوں کو تھانے میں بند کر دیا گیا تو غازی اللہ دیتا کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان کی جگہ پر قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو آپ فوراً اس کے بعد ساروکی نہر کے کنارے آ کر بیٹھ گئے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے ایک پولیس کے سپاہی نے گرفتار کیا اور ٹانگے پر بٹھا کر تھانے لایا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب غازی اللہ دیتا نے تھانے دار کو جہنم واصل کر دیا تھا تو کنجا کا تھانہ ویران ہو گیا تھا اور تمام عملہ بھاگ گیا تھا. پھر کیسے کسی سپاہی کو جرأت ہو سکتی تھی کہ وہ غازی شہید کو گرفتار کرتا؟ غازی اللہ دیتا شہید نے خود تھانے میں پیش ہو کر گرفتاری دی اور کہا تھا کہ جرم میں نے کیا ہے، تم لوگوں نے میرے بے گناہ بھائیوں کو کیوں بٹھا رکھا ہے، لہٰذا مجھے گرفتار کیا جائے اور میرے بھائیوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی جائے. غازی اللہ دیتا شہید ساروکی نہر سے ٹانگے پر بیٹھ کر تھانے پہنچے اور اپنی گرفتاری دے کر اپنے بھائیوں کو آزاد کرایا. ان کے بھتیجے میر محمد رزاق کا کہنا تھا کہ غازی شہید نے بڑی دلیری کے ساتھ تھانے والوں سے کہا تھا کہ یہ کون سا قانون ہے کہ آپ مجرم کے گھر والوں کو تھانے بٹھا دیں. چنانچہ غازی شہید کی گرفتاری کے بعد ان کے بھائیوں کو چھوڑ دیا گیا. اس حوالے سے یہ باتیں غلط ہیں کہ غازی اللہ دیتا کو گرفتار کیا گیا تھا. اسی واقعے کو شاعر نے اس طرح منظوم کیا ہے کہ ڈپٹی صاحب کرسی اتے بیٹھا ہویا یارا، غازی وہی آ حاضر ہویا مار علی دا نارا. اس دن غازی حاضر ہویا تھانے دے وچ بھائی، حلقت ویکھن آئی یارو نالے گل لکائی. غازی نے فرمایا صاحب میں ہمارا نالا، ہور کسی دا شک نہ کرنا میں تو سنیو حالا. بھائی صاحب میرے جڑے بے گناہ بے چارے، میں مارن والا حاضر صاحب پہنچا آ سرکارے. پاک نبی دا دشمن جیڑا اونو مار مکاوا، انشاءاللہ دنیا اتے ایڈ مراتب پاواں. جیوں کر بھائی گرول آئے لکھ سنائے یارا، قصہ درد فراقہ والا لکھ سنائے یارا. ہم نے میر رزاق سے پوچھا کہ یہ شعراء کیا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے تھے، تو انہوں نے کہا پہلے دور میں شعراء ہی تمام قصے منظوم کیا کرتے تھے. آپ نے اس سے پہلے بھی ماضی کے قصے شاعروں کی زبانی سے سنے ہوں گے. یہ کوئی ایک شاعر نہیں تھا بلکہ کئی پنجابی شعراء نے غازی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا تھا.
कुछ शोरा ने आंखों देखा हाल लिखा था और कुछ ने उस वक़्त जो लोग चश्मदीद गवाह थे उनकी गवाही को दलील मानकर ये किस्सा बयान किया। खैर, जब गाजी अल्लादिता शहीद ने गिरफ्तारी दे दी तो उस वक्त कुंजा में थाने के अलावा कोई ऐसी जगह ना थी जहां गाजी अल्लादिता को रखा जाता। चुनाचा उस दिन गाजी शहीद को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करके सियालकोट जेल भिजवा दिया गया और फिर मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। हमने पूछा कि क्या गाजी शहीद का मुकदमा आपके खानदान वालों ने लड़ा था, तो उन्होंने बताया, जी हाँ, मेरे बड़े ताया ने मुकदमे के तमाम अखराजात बर्दाश्त किए थे। मुसलमानों ने इमदाद के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ही सारे अखराजात बर्दाश्त किए। मुसलमान गाजी शहीद के कारनामे पर इस वजह से खुश थे कि एक मलून जिसने शान रिसालत में गुस्ताही की थी उसे गाजी शहीद ने जहन्नम वासिल करके पूरे इलाके का मान रख लिया था। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि एक वक्त था जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, हालांकि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, हर घर में गाजी अल्लादिता शहीद की तस्वीर मौजूद होती थी। लोग गाजी अल्लादिता पर फख्र करते थे और आज भी फख्र करते हैं। मौलवी अब्दुल्ला सलेमानी ने गाजी शहीद के मुकदमे में खासी दिलचस्पी ली। अगरचे वो गाजी शहीद से जेल में मुलाकात के लिए कभी नहीं गए, लेकिन उन्होंने गाजी शहीद के कारनामे पर फख्र इंसबात का इजहार किया और इसे आका की गुलामी में कबूलियत का मौजब करार दे दिया और मुसलमानों के लिए इसे मिशले राह करार दिया। यही वजह है कि उसके बाद किसी को इतनी जुर्रत नहीं हुई थी कि आकाए दो आलमी शान में किसी ने गुस्ताही का कभी सोचा भी हो। कुंजा में उसके बाद आज तक ऐसा वाकया सुना ना देखा गया। गिरफ्तारी के बाद केस अदालत में चला और ये जेहलम के सेशन कोर्ट में शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त सेशन कोर्ट जेहलम में ही हुआ करता था, सियालकोट या गुजरात वगैरह में नहीं था। अगर था भी तो गाजी शहीद का केस बहरहाल जेहलम में ही लगाया गया। इस मौके पर फैसल कुंजाही ने कहा कि मैंने जो तहकीक की थी उसके मुताबिक बाद में मलून तेजा सिंह की जगह एक मुसलमान थानेदार सैयद अमीर शाह को तैनात किया गया। सियालकोट जेल के अंदर ही गाजी अल्लादिता का पहला दिन अजीब था। जेल में अजान की इजाज़त नहीं थी। गाजी साहब ने जाते ही अजान दी और नमाज पढ़ी। बाज़ औक़ात आपको अजान से ज़बरदस्ती रोका जाता रहा, मगर गाजी शहीद न माने और जुर्रत से अजान देनी जारी रखी। बादअज़ा गाजी शहीद के इसरार की वजह से हुकूमत ने जेल में अजान की इजाज़त दे दी ताकि जेल का माहौल ठीक रहे। वहीं आपको आकाए नामदार की ज़ियारत भी नसीब हुई, जिसके बाद गाजी शहीद का इत्मीनान हैरत अंगेज था। नमाज और अज़ान के वाक़े को शायर ने भी बयान किया कि पहली रात फराका वाली गुजर गई, कि पहली रात फराका वाली गई गुजर भरावा, जेल दरोगे कोलो मंगया मुसल्ला एक उस्तावा। हाजी साहब बांग दिती सी जेल हाने विच यारा, सारियां कैदियां ताई पारा, सारियां कैदियां ताई यारो लगा आवाज़ प्यारा। हमने जेल के हालात और कोर्ट के मामलात के बारे में पूछा तो मीर रज़ाक ने बताया, जेल में गाजी शहीद के अयाम नमाज, तलावते कुरान पाक और नात पढ़ते गुजरते थे। जब से आपको ज़ियारत नसीब हुई, आपने ज़्यादा वक्त नमाज और कुरान पढ़ने में बसर करना शुरू कर दिया। कैदियों को भी नमाज और कुरान की तलकीन करते थे। गाजी शहीद का केस 1 साल तक सेशन कोर्ट में जारी रहा। दौरान जेल मुलाकात करने वालों का तांता बंदा रहता, जिसमें हासो आप सभी शामिल थे। मारूफ वकील और पीपी के सेनेटर एतजाज एहसन के दादा बहावल बख्शी भी मुलाकातियों में शामिल थे। वो चूँकि मगोवाल के रहने वाले थे, इसलिए वो भी बाकायदगी से मुलाकात को जाते। हमने पूरा मुलाकातनामा देखा था, लेकिन वो सब कुछ एक ऐसे शख्स की नज़र हो गया जो आज तक वापस ना आया। इस मुलाकातनामे में बहावल बख्शी के अलावा
ایک رئیس کنجا شیخ عبدالحمید بھی ملاقاتیوں میں شامل تھے. پھر ان کا وہ دوست جس کا نام مجھے یاد نہیں، جس کے ساتھ انہوں نے نوجوانی میں ہی حج کیا تھا، وہ روز اللہ دتا سے ملاقات کو جاتا تھا. غازی شہید کے نام کو کبھی ہمارے خاندان نے کیش کرانے کی کوشش نہیں کی. ہمارا خاندان یہ بات پسند نہیں کرتا تھا. خاص طور پر غازی شہید کے بھائی اس بات کے سخت خلاف تھے کہ وہ غازی شہید کے کارنامے کی تشہیر کر کے نام کمائیں. وہ کہتے تھے کہ غازی اللہ دتا شہید نے جو کام کیا خالص اللہ کی رضا اور اس کے حبیب کی عزت اور ناموس کی خاطر کیا. اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو ان کا کمال تھا جس کا صلہ دنیا میں انہوں نے لوگوں کی محبت کی صورت میں پایا اور آخرت میں حبیب کبریا سے حاصل کریں گے. ہم نے اپنے اعمال کے ساتھ مرنا ہے. غازی شہید کے نام سے ہماری بخششیں نہیں ہونی. اس لیے انہوں نے غازی شہید کے حوالے سے کسی سے نہیں کہا کہ ان کے بارے میں کوئی تفصیل سے لکھے. البتہ شورا حضرات نے غازی نامے خوب ترتیب دیے اور وہ جو کچھ لکھتے اس کی ایک کاپی ہمارے ہاں بھی بھجوا دی جاتی، جو کہ کچھ عرصہ دراز تک ہمارے پاس محفوظ رہیں. وہ خوبصورت اور خوشخط لکھ کر دے جاتے، ایسے موتی پروئے ہوتے کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی. یہ محبت تھی جو دنیا میں غازی شہید کو مل رہی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آخرت کے لیے رب کائنات نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے کیا انتظام و انصرام کیا ہوگا. میر محمد رزاق یہ بات کہہ کے خاموش ہو گئے. ہمیں اندازہ تھا کہ ان کے ساتھ اس شخص نے کیا ظلم کیا ہے کہ ان سے غازی اللہ دتا شہید سے وابستہ ہر شے اٹھا کر لے گیا اور آج تک واپس نہیں کر سکا. کیس کے حوالے سے اور وکلا کے بارے میں فیصل کنجاہی نے بتایا کہ اس وقت سیالکوٹ میں سر محمد شفیع ایک باکمال ایڈوکیٹ تھے. انہوں نے غازی شہید کا مقدمہ لڑا اور مقدمے کی فیس بھی نہ لی. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے کیس سیالکوٹ میں پیش ہوا جہاں ہر پیشی پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، لیکن بعد میں اسے جہلم ٹرانسفر کر دیا گیا. اب خدا جانے، خدا ہی خبر کہ کیا وجہ تھی کہ وہ کیس جہلم ٹرانسفر کیا گیا. شاید سیالکوٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا تھا اور وہاں سے جوڈیشل ریمانڈ ہوا اور پھر غازی اللہ دتا شہید کا کیس جہلم سیشن میں لے جایا گیا. سیشن عدالت جہلم، اٹک اور راولپنڈی میں تھی. ہلکت کے ہجوم کے ڈر سے کیس کو ٹرانسفر کیا گیا. میں نے جب اپنے طور پر تحقیق کی تو کچھ دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ غازی علم دین شہید کے وکیل بیرسٹر فرخ حسین ایڈوکیٹ نے بھی کنجا کے غازی اللہ دتا شہید کا مقدمہ لڑا تھا. انہوں نے یہ مقدمات غازی شہید کو سیشن سے سزائے موت ہونے کے بعد ہائی کورٹ لاہور میں اپیل کے دوران اپنے ہاتھ میں لیا تھا، یا پھر وہ لاہور سے جہلم مقدمے کی پیروی کے لیے آتے تھے. اس حوالے سے مزید حقائق ابھی منظر عام پر نہیں آ سکے. بہرحال ہماری کوشش ہے کہ اس مقدمے کی تمام تفصیلات کسی نہ کسی طرح مل جائیں اور ہمیں وکلا سمیت ججوں کے نام بھی معلوم ہو سکیں. اس کے ساتھ اس وقت گجرات کے مسلمانوں کے کیا جذبات تھے، اس حوالے سے بھی فی الحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا. البتہ غازی شہید کے جنازے کے موقع پر جن شہروں سے لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے ان کا آگے چل کر ضرور ذکر کیا جائے گا. فی الحال تو یہ بات طے ہے کہ غازی اللہ دتا شہید کا مقدمہ سیشن جج جہلم کی اسی عدالت میں زیر سماعت تھا جس میں غازی غلام محمد بٹ شہید کا مقدمہ چلایا گیا تھا. غازی شہید کے مقدمے میں مسلمانوں کی کس قدر دلچسپی تھی اسے شاعر امام دین مغل نے ان الفاظ میں بیان کر کے ثابت کیا ہے کہ اس وقت غازی شہید کے مقدمے میں جوک در جوک مسلمان آتے اور کاروائی میں دلچسپی لیتے تھے. امام دین لکھتا ہے، امام دنیا ہون غازی تئیں حاضر کر کچہری، دے بیان حجت صاحب نو فضل کرے رب باری. سیشن جج نے سوچ سمجھ کے پھانسی حکم سنایا.
कल कुचहरी थर हर कंबी, हाजी न घबराया। हाजी जिस दम बाहर आया, देखे गल लुकाई, बदन बारीक शेरा वंगन, चेहरे ते रोशनाई। हलकत रह रह ढाई मारे, बाई हाक उड़ांदे। इक हाजी तू जिंदा रहंदा, असा सारे मर जांदे। मंगो दुआएं रो रो नाए, क्यों पे शोर मचांदे। इस नज़म से ये बात साबित होती है कि इस मौके पर एक हलकत थी जो मुकदमे के फैसले के दिन मौजूद थी, और जब हाली अल्लाह देता शहीद को फांसी का हुक्म सुनाया गया तो लोगों ने धाड़े मारना शुरू कर दी और हर कोई ये कहता सुना गया कि हाजी अल्लाह देता जिंदा रह जाता, चाहे वो सब मर जाते। लेकिन इस मौके पर गाजी अल्लाह देता शहीद ने इन्हें रोने से मना किया और कहा, मेरी जान का मालिक अल्लाह ताला है, तुम लोग क्यों घबरा रहे हो। गाजी अल्लाह देता शहीद ने फांसी का हुक्म सुना और जब कुचहरी से बाहर आए तो शेर की चाल चल रहे थे, जबकि इनके चेहरे पर नूर ही नूर बरस रहा था, जैसे शायर ने रोशनाई से तशबीह दी है। गाजी अल्लाह देता को सेशन कोर्ट से सजाए मौत सुना दी गई और यूं आशिक सादिक के मन की मुराद भर आई। केस की मजीद तफसीलात फैसल कुंजाही ने फराहम की और उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में आपका मुकदमा अरूज पर था और इसमें बहुत दिलचस्पी, हर कोई इसमें दिलचस्पी ले रहा था। दौरान समात वकला ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गाजी साहब सिर्फ एक बार कत्ल कबूल करने से इनकार कर दें तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन जानिसार नामूसे रसालत ने कतई इनकार न किया। बल्कि एक कियास तो ये भी है कि जब आपको फांसी की सज़ा सुनाएगी तो उनके वज़न के बराबर सोना और चांदी तोलकर आपकी रिहाई की कोशिश भी की गई, मगर गाजी साहब इस बात पर राज़ी ना हुए क्योंकि आपको आकाए दो जहां की ज़ियारत नसीब हो चुकी थी और उन्हें हाज़री का हुक्म मिल गया था। साथ ही ये भी कह दिया गया था कि इन्हें आका के कदमों में आते हुए किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए गाजी साहब अपने भाइयों और मिलने वालों से कहा करते थे कि मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो आप लोग नहीं देख सकते, लिहाजा मेरी रिहाई की कोशिश तर्क कर दें। चुनांचे आपको फौरी तौर पर बस में बिठाकर सियालकोट जेल रवाना कर दिया गया क्योंकि लोग आपकी फांसी के खिलाफ सख्त गुस्से और इश्ताल के आलम में थे। हमने पूछा कि क्या सजाए मौत सुनने के बाद गाजी अल्लाह दिता मजीद जेल में रहे, तो उनके भतीजे ने कहा कि उन्हें 19 मार्च को सजाए मौत दी जानी थी। अभी इसमें कुछ अरसा बाकी था, चनाचा आपको सियालकोट जेल भिजवा दिया गया। वहाँ गाजी साहब ने अपने मामूलात में इबादत को ज़्यादा दाखिल कर लिया। आप जेल में नमाज और वाज करते, जिसकी वजह से जेलर तक आपकी बहुत इज्जत करने लग गए थे। हमने मीर रजाक से कहा कि क्या फांसी की सज़ा के खिलाफ अपीलें नहीं की गई थी, तो उनका कहना था कि ये तो मालूम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अपीलें की गई थी। अब ये कहाँ की गई थी और किसके सामने, ये मालूम नहीं है। अलबत्ता हमने जब इमाम दीन मुगल की शायरी का मुताला किया तो इसमें ये बात वजाहत के साथ लिखी गई थी कि गाजी अल्लाह दिता के लिए 3 अपीलें की गई थीं। इसमें यकीन रखने वाली बात यह है कि फर्रुख हुसैन एडवोकेट ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की पैरवी की होगी, जब ही इनका नाम इस केस में साथ जुड़ा हुआ है। ये भी साबित है कि हाई कोर्ट से अपीलें खारिज होने के बाद बरतानवी प्रेरवी कौंसिल अपील दाखिल की जाती थी। न सिर्फ बरतानी प्रेवी कौंसिल अपील दाखिल की जाती थी, जिसका सबूत हमें इमाम दीन के नज़मिया से मिलता है। शायरी से साबित होता है कि 3 अपीलें की गई थी और चौथी अपील लंदन प्रीवी कौंसिल में की गई थी, लेकिन वहां से भी खारिज कर दी गई और आखिरकार हुक्म लेकर एक सिपाही आ गया कि आखिरी मुलाकात कर लें। इस मुलाकात में खानदान भर के अलावा शाह यकूब, अब्दुल्ला आलम और शेख आलम सेठ का नाम भी मिलता है, जो आलम दीन बयान करता है। चुनाचे ये तमाम लोग गाजी अल्लाह दिता से मुलाकात के लिए
सियालकोट पहुंच गए। मीर रजा का कहना है कि कश्मीरी खानदान एक लारी के जरिए मुलाकात के लिए गया। गाजी अल्लाह दिता ने क्या वसीयत की थी और मुलाकात का तमाम अहवाल अब मौजूद नहीं। वसीयत यकीनन थी, लेकिन वो भी हमसे वो शख्स वापसी की शर्त पर ले गया। इस मौके पर फैसल कुंजाही ने बताया कि गाजी साहब की फांसी का दिन करीब आ गया। ये 19 मार्च 1938 बरोज हफ्ता का दिन था। इस मौके पर गाजी अल्लाह दिता ने जेल के तमाम हकाम को कह दिया था कि मेरे जिस्म को कोई गैर मुस्लिम हाथ नहीं लगाएगा। अगर मुझे फांसी का फंदा डालना है तो किसी मुसलमान को बुलाया जाए, लेकिन कोई मुसलमान राजी ना हुआ। गाजी अल्लाह दिता शेर की तरह तख्तादार पर जा खड़े हो गए और किसी गैर मुस्लिम को इजाजत ना दी गई कि वो गले में रस्सा डाले। चुनाचे आपने खुद से रस्से को पकड़ लिया। रहमत खुदावंदी को जोश आ गया। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि गाजी अल्लाह दिता की जुबान पर उस वक़्त नाते रसूल मकबूल के ये बोल थे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्लल्लाहु अलैहि कहते कहते। और फिर वहाँ सबने देखा कि फांसी का सामान हाथ में था। फांसी का रस्सा खुदा उनके हाथ में था कि अल्लाह ताला ने इन्हें शहादत से सरफराज कर दिया। वो शेर दिल जवान जो कि खुशी खुशी तख्तादार तक पहुंचा था, जो नारा तकबीर की सदा बुलंद करता जेल से फांसी घाट को चला था। जब मैंने देखा कि फांसी का फंदा कोई मुसलमान डालने को तैयार नहीं, तो उन्होंने रस्सी को हाथ में ले लिया, लेकिन कुदरत को यह मंजूर न था। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से तख्तादार पर झूले बगैर ही आपको शहादत नसीब हो गई। लोग हैरान परेशान खड़े देखते रह गए कि ये यकायक क्या हुआ। गाजी अल्लाह दिता अभी तो नात शरीफ पढ़ रहे थे और अभी उनका जिस्म बेहिस्सो हरकत भी हो गया और उनके जिस्म ने जामे शहादत नोश कर लिया। इस हवाले से हमने कुछ उनके भतीजे से तस्दीक चाही तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी। गाजी अल्लाह दत्ता को तख्तादार पर लटकाने की आरज़ू अंग्रेज हुकूमत के दिल में ही रह गई और उन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। इस हवाले से हमने कुछ जगहों का भी जायजा लिया, तो जहां फांसी पर चढ़ाने की फाइलें थीं वो अब वहां मौजूद नहीं थी। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि गाजी शहीद को तख्तादार पर ना लटकाया जा सका और परवरदिगार ने उन्हें फांसी पर लटकाए फांसी दिए बगैर ही शहादत से सरफराज कर दिया। उस वक़्त खानदान भर के लोग सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मौजूद थे। आपकी ज़ौजा अल्लाह रखी भी वहाँ मौजूद थी। उसने शहीद के सर पर ताज सजाया। उन्होंने बहनों ने जवान भाई की मैयत को बोसे दिए और गाजी अल्लाह दिता शहीद को एक कश्मीरी खानदान की बस के जरिए कुंजा ले जाया गया। गाजी शहीद को सुबह 8 बजे उनकी मैयत मुबारका को वहां से कुंजा ले जाया गया। इनकी शहादत का वाक़या कोई मामूली वाक़या नहीं था। एक हलकत थी कि फांसी की खबर सुनकर जमा हो गई। कहीं इसका जिक्र मौजूद हो या ना मौजूद हो, शायर हजरात ने अपनी नज़मों में अपनी शायरी में इसका जिक्र ज़रूर किया है कि मुख्तलिफ शहरों से लोग गाजी शहीद की फांसी का सुनकर पहुंच गए। ये एक ऐसी हकीकत है जो तारीख के सफ़ात पर रकम हो चुकी है। सिंध, कराची, चुन्नू, मंडी, मुल्तान, लायलपुर, सरगोदा, पिंडी, पाकिस्तान के बाकी शहरों जलालपुर, जट्टा, लाला मुस्सा, कुकरेयाली, इसके अलावा और भी बहुत सारे शहरों से और गिरदोनवाही से हलकात आई थी। इस हवाले से मीर मोहम्मद रज़ा का कहना है कि बुजुर्ग बताते थे कि उस रोज़ कुंजा में तिल धरने को जगह नहीं थी। हर कोई गाजी शहीद का चेहरा मुबारक देखना चाहता था। हर किसी की ख्वाहिश थी कि इस जनाजे को कांदा दे। उस रोज़ जनाजे में बहुत सारे लोग जख्मी हुए, सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह गाजी शहीद के चेहरे का दीदार करें या जनाजे को कांदा दें। हर तरफ लोगों के हजूम की वजह से धूल उठ रही थी।
जो पहले नात पढ़ते और बाद में नारे लगाते। भाइयों ने जनाजा उठाया तो लोग मैयत की चारपाई की तरफ दौड़ पड़े और कई खाइयों में गिर गए। गाजी शहीद का जनाजा था या कि किसी दूल्हे की बारात? फैसल कुंजाही का कहना है कि ऐसा जनाजा कुंजा की तारीख में पहले देखा गया और न बाद में शायद कभी देखा जाए। 19 मार्च 1938 बरोज हफ्ता मौजूदा गाजी चौक कुंजा में दिन 2:30 बजे जनाजा अदा किया गया। आपके मुर्शद यकूब शाह ऑफ महाजरा शरीफ ने जनाजा पढ़ाया। हमने इनके पीरो मुर्शिद के मज़ार पर भी हाजिरी दी। बुजुर्ग कहते हैं कि हद्दे निगाह तक लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, जो कमोबेश 46 तक गिनी गई और बाद में छोड़ दिया गया। हजारों की तादाद में लोग थे जो जनाजा पढ़ने आए हुए थे। इन्हीं सोगवारों की मौजूदगी में आपकी मैयत घर के पास एक छोटी सी मस्जिद में दफन कर दी गई। मज़ार की जगह गाजी शहीद की अपनी ज़मीन पर वाक़या थी और मस्जिद के लिए जगह इनके बड़े भाई ने वक्फ की थी। ये वही मस्जिद है जो आज एक शानदार जामिया मस्जिद की शक्ल में हमारे सामने मौजूद थी और जिसकी बगल में गाजी अल्लाह देता शहीद महव इस्तराहत है। कहते हैं कि गाजी शहीद की तदफीन के साथ ही इस जामिया मस्जिद का रुतबा हासिल हो गया और ठीक 1 साल बाद ही इस मस्जिद में आपका उर्स मुबारक शान शौकत से मनाया गया। आज भी गाजी शहीद का उर्स मुबारक शान शौकत से मनाया जाता है। आपकी उर्स मुबारक पर मुल्क भर के नामवर मशाइख, जिनमें मौलाना अब्दुस्तार नियाजी और मौलाना शाह अहमद नूरानी के नाम नुमाया हैं, शिरकत कर चुके हैं और मुल्क भर के नाथा यहाँ नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल कर चुके हैं। मीर रज़ा का कहना है कि मेरे होशो हवास में यहाँ उर्स के मौके पर इतने लोग आते थे कि कुंजा में गाजी चौक से लेकर मज़ार तक लोग ही लोग दिखाई देते थे। हर घर में गाजी अल्लाह देता शहीद के चाहने वाले मौजूद थे और आज भी हैं। ये वही चाहत है जो आपको इतनी दूर से यहाँ ले आई। गाजी अल्लाह देता शहीद के हवाले से और भी बहुत कुछ है जो बयान के काबिल है। आज गाजी शहीद कुंजा के एक महल्ले में आराम फरमा रहे हैं। कहते हैं कि शहीद जिंदा होते हैं और उन्हें रिस्क मिलता है। हमने इनके सराहने सुबह शाम दर्जनों बच्चे कुरान करीम पढ़ते देखे। ये रूहानी रिस्क है जिसका परवरदिगार ने सुबह शाम बंदोबस्त कर दिया है। आज इस मदरसे में लड़के और लड़कियां दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। इसका इंतज़ाम महफूज तरीन हाथों में है, जिनकी तफसील के लिए भी सफ़ात दरकार है। यूँ तो हमने जितने भी गाजियान के हालात ज़िंदगी जानने की कोशिश की, उनमें बेमिसाल बातें जानने को मिली, लेकिन गाजी अल्लाह देता शहीद के वाक़े ने हमें एक और दरस दिया है कि जिसे साबित होता है कि गुस्ताह चाहे जितना भी बड़ा मुकाम रखता हो, वो आकाए दो जहां की शान में गुस्ताही करे तो कोई ना कोई आम आदमी गाजी के रूप में वारिद होगा, उसे जहन्नम वासिल करेगा और खुद शहादत के रुतबे से सरफराज होगा। गाजी अल्लाह दिता शहीद इस बात की रोशन और ताबनाक मिसाल हैं और अक्ल वालों के लिए काफ़ी हैं।